سیف اللہ بھائی، مجھے کچھ عرصہ پہلے اپنے ایک ACC کے فرینڈ کا میسیج آیا فیس بک پہ، اینڈ آئی واز کوائٹ ہیپی کہ یار اس نے مجھے میسیج کر دیا. سو آئی یوز ٹو اسٹڈی ود ہیم ان ACC، اور وہ بالکل ہی ایک آئی مین نارمل جس طرح پاکستانی گھرانے ہوتے ہیں ان کا بچہ تھا. اینڈ دین اس کی کیا ہوا کہ اس کی جاب لگی دبئی میں، UAE میں. وہ KPMG اور بگ فرمس میں کام کرتا رہا، ادھر سیٹل ہو گیا. سو ان اے وے آئی واز کوائٹ ہیپی کہ سم ون میسیجڈ می آفٹر سچ اے لانگ ٹائم. لیکن دا فرسٹ لائن واز بردر آئی نیڈ ٹو ٹاک ٹو یو اباؤٹ سم تھنگ. تو میں نے کہا مے بی ہی از ہیونگ سم سارٹ آف کویشچنز اور سم تھنگ لائک دیٹ. Oh, he want to give you some money? No, not about money, but I was like, maybe he wants my help or something. تو اس کے بعد اس نے میسیج کیا کہ I don't believe in God. Right? So then we started talking to one another. اور میں نے اس میں یہ نوٹ کیا کہ اس میں میسوتھیسٹک ٹینڈنسیز تھیں, which is when you don't only when you're not actually agnostic but somehow you also start hating God. یعنی in the beginning of he was in the beginning of this. پھر ہماری کافی لمبی چیٹ پڑی. So that makes me contemplate کہ this topic is very important for us to address, especially for the youngsters that we are dealing with and people who are going to schools, college and universities, who are always, who have a lot of questions in their mind. So what exactly is the faith crisis and what's the journey like? یعنی کہ ایک بندہ ہوتا ہے اور وہ پھر ایک جرنی سے گزرتا ہے. ایک تو جرنی ہوتی ہے نا being religious اور ایک مولوی بن جانا, stuff like that. But what about the other journey which we never discuss, کہ جناب ایک نارمل بچہ تھا وہ اب faith crisis سے گزرا ہے. So how would you define faith crisis? Brother asked a very good question. Thank you. اس میں یہ ہے اخی, یعنی فیتھ کرائسس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انداز میں یعنی ایمان کا کمزور ہو جانا, ٹھیک ہے, اور اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. اور فیتھ کرائسس ہم اس معنی میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بندہ کسی مشکل, کسی مصیبت, کسی ایسے حالات سے گزر رہا ہو جو نیچرل نہ ہو, جو اس کے لیے بہت ہی زیادہ ہارش اور ہارڈ اور ڈیفیکلٹیز میں اس کو مبتلا کر دے کہ وہ ہی بگن ٹو آسک بگ کویسچنس. یس. سو سب سے پہلے تو ہم اس کو اس طرح آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ what is Iman? What is Iman? Because for different people faith is different, right? So what's the definition of Iman which can universally fit in everyone's mind کہ this is something that is Iman? So ایک تو ہو گیا کہ you have to believe in Allah, you have to believe in the unseen, you have to believe in angels, prophets, books, stuff like that. ٹھیک. But is there anything extra towards Iman? ایمان دیکھیں, ایمان کا جو اگر آپ اس میں اگر ہم سلف کی اور اس کی بات کریں قدما علماء کی, تو اس میں تو بولتے ہیں کہ الایمان جو ہے تصدیق بالقلب, یعنی آپ کے دل کا ماننا, افرمیشن ہونا, ہاں دل کا ماننا, ٹو بلیو ان اٹ, بالکل. اور والقول باللسان, اور زبان سے اس کا اقرار کرنا کہ میں واقعی مسلمان ہوں. اور والعمل بالجوارح, ویری گڈ, اور اس کے اوپر عمل کرنا. اور پھر ہم لوگ کا ایک اور اس میں عقیدہ ہے کہ الایمان یزید بالطاعات وینقص بالمعاصی, یعنی جو ایمان ہے یہ بڑھتا بھی ہے, اس کا لیول ہائی بھی ہوتا ہے اور لو بھی ہوتا ہے, اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہے. حتیٰ کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ آئے اور کہنے لگے نافق حنظلہ, حنظلہ منافق ہو گیا. تو یہ بڑی, یعنی اب آپ ذرا سوچیے, ایک صحابی, ایک جلیل القدر صحابی یہ کہہ رہا ہے, تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں. وہ آ کے یہ کہہ رہے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو. تو حضرت ابوبکر نے کہا مالک یا حنظلہ, حنظلہ کیا ہو گیا, مطلب کیا معاملہ ہے, کیوں یہ کہہ رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ جب ہم اپنے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہوتے ہیں اور جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ ہم جنت اور جہنم کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے.
اور جب ہم اپنے بال بچے اور بیویوں کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ ایسا لگتا ہے بھول جاتے ہیں ہم, یعنی اور حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ وَإِذَا ذَكَرَ النَّارَ وَالْجَنَّةَ, یعنی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کا ذکر ہے تو ایسا لگتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں. ہاں. فیملی کے پاس جاتے. اٹس بیکن. سو بیسیکلی واٹ یو آر سیئنگ از کہ جو کمپینینس تھے اس دور کے بھی, انہیں بھی ایمان میں ہائیز اینڈ لوز ٹائٹ کی طرح فیل ہوتا تھا. بالکل. جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں ہوتے تھے تو دے وڈ فیل مور آف فیتھ ان دیم. ویری مچ لائک دے کین فیل وٹ از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رائٹ. اور جب وہ جاتے تھے دور ان کی کمپنی سے تو ان کا فیتھ ڈیکریز ہوتا تھا. اور ہم اپنی لائف میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم حرم میں ہوں, کعبہ کے سامنے ہو, ٹھیک ہے, ایک مسلم سوسائٹی میں ہو, تو ہم وی کین ایکچولی انٹرنلائز کہ جو ہمارا فیتھ ہے وہ کتنا زیادہ اوپر چلا گیا. جب آپ گڈ کمپنی میں ہو تو یو فیل دیٹ ایمان. When we are sitting amongst those people who are smoking or who are using drugs or who are always talking about vulgarity اور باقی ساری چیزیں, yes, who are into the sins, lot of sins, in every type of sins, so you feel the darkness. When you are in the good company you feel the light of ایمان. اور ابھی یہ جب ہم یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہوں گے تو رمضان کا مہینہ ہے. رمضان میں بھی یو فیل کوائٹ فیتھفل. بالکل ویری, کیونکہ شیاطین جگہ لیے جاتے ہیں, ان کا انفلوئنس کم ہو جاتا ہے, تو یو فیل ویری گڈ. اچھا, پرائمریلی اف وی ڈسکس کہ واٹ کوڈ بی دا پاسبل ریزنز جس کی وجہ سے لوگوں کا فیتھ کم ہو, تو ون آف دا تھنگ از دا پرسنل ٹراما. سو لائک یو مینشن کہ ایک بندہ اپنی زندگی کس طرح کی ٹریجڈی سے گزرا ہے کہ وہ کویشچن کرنا شروع کر دیتا ہے کہ مے بی دیر از نو گاڈ. سو دیٹ ٹریجڈی کوڈ بی لائک ہیلتھ ایشوز, اور اٹ کوڈ بی سم سارٹ آف ریلیشن شپ اور ٹاکسک, یا سیکچوئل اسالٹ ہوا اس کے ساتھ, یا کچھ اور ہوا. اینڈ دیٹ سم ہاؤ کنیکٹس دا پرابلم آف دا ایول ود دا سینیریو ایز ویل. ٹھیک ہے. اینڈ ود ریگارڈس ٹو پرابلم آف ایول ہم ان شاء اللہ اس کو ایک اور پوڈ کاسٹ میں پورا ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. بٹ آئی تھنک سم آف دی ادر ریزنز وائی اے پرسن وڈ ہیو دس کائنڈ آف فیتھ کرائسس از کہ ایکچولی آپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں علم یا اسلام کے بارے میں علم ہی ایڈوکیٹ نہیں ہے, یعنی انٹلیکچوئل لیول بہت لو ہے. سو آپ نے آن دا آپ ایک سرفیس مسلم ہوتے ہیں نا, آپ وہ بھی نہیں ہو, اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ جو قرآن میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے, یا اسماء و صفات جو بھی ہیں, یہ تو سب میں نے پڑھا ہوا ہے او لیولز کے اسلامک اسٹڈیز میں, آئی ڈونٹ نیڈ ٹو اسٹڈی اینی فردر. دس از دا پرابلم وین یو ہیو دا سرفیس آف نالج اونلی اینڈ یو تھنک دیٹ یو آر ویری نالجیبل. Yes. And not only this, you go to listen to critics on the Islam. Yes. And philosophical question on the existence of God. With no knowledge. So basically what you are saying is کہ آپ جب when you are surrounded by people, جب آپ نیٹ فلکس وغیرہ کی کچھ ڈاکومنٹریز دیکھو ٹائم کے اوپر, اسپیس کے اوپر, باقی ساری چیزوں کے اوپر, اور رچرڈ ڈاکنز ہو گیا, اسٹیون ہاکنز ہو گیا, ان لوگوں کی جب بکس پڑھو, سو یو فیل لائک یار یہ تو بیسک سا, یا سیپینز پڑھ لو نوول ہراری کی, اس میں بھی اس طرح کے مسائل. سو وہ اتنا ایکڈیمکلی آپ کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے کہ آپ کا جو بیسک نالج ہے اسلام کا, دیٹ ڈزنٹ ریئلی میچ ود ہم. اچھا, سو اٹس لیک آف ریلیجیس نالج ٹو سم اٹ اپ. سیکنڈ کیا پاسبلٹی ہو سکتی ہے, واٹ کوڈ بی دا ریزن وائی پرسن از ہیڈنگ ٹوورڈس اور از ان دس سینیریو, اینڈ آلسو کلچرل اینڈ سوشل انفلوئنس آلسو. اچھا, اس کو تھوڑا سا لیٹس ایلیبوریٹ مور آن دس. مثلاً ہمارے معاشرے میں نارملی اگر آپ دیکھیں, اگر ہم دیکھیں جو سوشل, اگر آپ مثلاً کسی بڑے پریسٹیج یونیورسٹیز میں ہوں, ادھر فرام دا کولنس اینڈ فرام دا, یعنی کسی کو کول ماننے کے لیے کیا ہوتا ہے, یو ہیو ٹو بی. So let me give you an example کہ ہم سارے پلان کر رہے ہیں, لوگ پلان کر رہے ہیں سیکولرائزیشن آف دا نیشن. یس, یہ لیکن پیئر پریشر واٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ہے, اس کے پیئر پریشر میں آپ سارے یہ پلان بنا رہے ہو کہ وی ہیو ٹو گو سم ویئر, اینڈ اور آپ کا زیادہ پیئرس یہ کہہ رہے ہیں کہ لیٹس گو ٹو ٹم ہارٹنس یا لیٹس گو ٹو نینڈوز, اور آپ کو پرسنلی یو ڈونٹ لائک اٹ, لیکن آپ نے پھر بھی یس ٹو بی کول اور ٹو فٹ ان دیٹ کلب اور کرائٹیریا. سو سم ٹائمز دیر از اے لاٹ آف پریٹینس کہ یار یہ والی چیز
I also like it because people around me like it. تو اگر آپ اسی پیئر پریشر میں ان گروپس کے اندر چلے جاؤ وچ جہاں پہ یہ کول سمجھا جاتا ہے ٹو بی اوے فرام ریلیجن, یا جہاں پہ ایک دیسی جو ایتھسٹ ہوتے ہیں I have no idea about atheism, لیکن وہاں پہ کول سمجھا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے گاڈ لیسنس ہونی چاہیے, تو you will pretend to be one of them. And also there is something, یہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات درست ہے, لیکن ایک اور اپوزٹ سائڈ بھی ہے. وہ کیا ہے؟ سم ٹائم دا کولنس از ان ریلیجیس, بینگ ان ریلیجیس سرکل. Okay. وہ الگ ٹاپک ہے, اس پہ ہم کبھی اور بات کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن ایک اور جو وجہ ہے, یعنی آئی تھنک دیٹ از ریلیجیس ہپوکریسی اینڈ اسکینڈلز. Religious hypocrisy. Yani just imagine, I'll tell you something. Just imagine you see these big names with the big titles. They are saying in their bayanats, MashaAllah, what a beautiful. And in reality, when you saw their other side, it's mind blowing. It will shake your faith. What you're saying is کہ جب آپ کچھ preachers یا movers and shakers of society کو دیکھتے ہو کہ وہ lectures میں کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں اور ان کا عمل ٹوٹلی اپوزٹ بالکل اپوزٹ ہوتا ہے. یا مثلاً یہ جو پیری مریدی کے جو معاملات ہیں, ٹھیک ہے نا, یعنی اگر آپ پیری مریدی میں بھی دیکھ لیں, کچھ ایسے بھی ہیں مرید جو انہوں نے اپنے پیر کے لیے جان نچھاور کر دی, ہر چیز گھر گاڑی سب نچھاور کر دیا. پھر ایک وقت آتا ہے اس کی عمر لگ جاتی ہے اس پیر کی زندگی میں, یعنی تقریباً 30-40 سال وہ پیر کی مریدی میں ہی گزار لیتا ہے. پھر 50 سال بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار میرے ساتھ تو گیم ہو گیا. اب کیا ہوتا ہے؟ ناؤ ہی کوسچن ہز ایمان only because of this religious hypocrisy. اور شیخ اس پہ بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ پارٹ یہ بھی ہے کہ سم ٹائمز دا پیرنٹس ہو آر ریلیجیس, جب وہ بچوں کو مس ٹریٹ کرتے ہیں تو بچے یہ پرسیو کرتے ہیں کہ دس از بیکاز آف دا ریلیجن دیٹ دے آر پریکٹسنگ. سو اگر ریلیجیس پیرنٹس ہیں اور وہ بچوں کے ساتھ فورسنگ, and there is no relationship between the parents. Yes. All what parents are thinking that my boy should be like an angel. He cannot be angel. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ سارا بلیم پیرنٹس کی بجائے اسلام کو کرنا شروع کر دیتا ہے کہ دس از سم تھنگ دیٹ دے ہیو لرنڈ اور ایکوائرڈ, اور اس کی وجہ سے ایز اے بائی پروڈکٹ دے آر بینگ روڈ ٹو می اور دے آر ناٹ کمیونیکیٹنگ ود می. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے جو ایک پور پیرنٹنگ کا ایک ایلیمنٹ آ گیا, دس از آلسو ویری کریٹیکل بیکاز آئی ریمبر ونس آئی گاٹ ٹو نو کہ میرا ایک نیبر ہے, اسے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا پتہ ہے. ہی واز اے بوائے لائک ان گریڈ 6 اور 7, تو اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کون ہے, فرعون کون ہے. سو موسٹ آف دا پرابلمز آر ڈیو ٹو دا پور پیرنٹنگ, جو ایک جنریشنل نالج ٹرانسفر نہیں ہو رہا اور وہ سارا نالج آ رہا ہے کلچر سے. دیز ڈیز پیرنٹ نیڈ پیرنٹنگ اخی, واللہ پیرنٹ نیڈ لاٹ آف پیرنٹنگ, اینڈ بیکاز آف like this mistakes in parenting, all generation جو upcoming generations ہیں ان کا تو بیڑا غرق ہو گیا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ جو پیرنٹس ابھی موجود ہیں انہوں نے آنے والی جنریشن کو تباہ کر دیا ہے. پھر کوستے کس کو ہے؟ ہم بچوں کو ہی پوستے ہیں, اپنی غلطیوں پہ پردہ لگاتے ہیں. میرا خیال ہے ایک اور بھی چیز آ جاتی ہے کہ جو ہمارا اسکولنگ سسٹم ہے دیٹ میکس یو اے کریٹیکل تھنکر, اور وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو آپ نے کویشچن کرنا ہے, جو کویشچن کرنا بھی چاہیے, یا اسکیپٹسزم سے ہر چیز کو دیکھنا ہے, جس کی وجہ سے وہ ریلیجن کو بھی اسکیپٹسزم سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. سو جو میجر ایک ایشو آ سکتا ہے کہ یار کیسے ہو سکتا ہے کہ اے بک از بینگ پرزروڈ سنس 1400 years ago. ٹھیک ہے, یعنی کہ دیر از اے بک, اس کی کمپائلیشن, اس کی پرزرویشن کے اوپر کوشچن آنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ قرآن بھی پرزرو ہے کیونکہ باقی آپ کو کتابیں پتہ ہے وہ پرزرو نہیں ہے. اور پھر اس طرح کے ڈاؤٹس میں جانا شروع کر دیتے ہیں. اور پروبیبلی دیر آر سم ڈاکومنٹریز ایز ویل, BBC والوں نے بھی کوئی ڈاکومنٹری آئی تھنک بیک دین 3 to 4 years ago کی تھی, جس میں انہوں نے ایگزسٹنس آف پروفیٹ محمد کو کویشچن کر دیا کہ دیر واز ناٹ ایون Prophet Muhammad that came to the earth. Okay? So when children or when people who are not well versed or anyone sees some sort of these documentaries, تو وہ کہتے ہیں کہ مے بی دس از ٹرو, یعنی کہ وہ پھر گیم آ جاتی ہے مے بی پہ. اینڈ دس ایسوسیٹیڈ ود یور ڈیزائرس, کیونکہ آپ کا نا جس طرح ڈیزائرس کی وجہ سے یو آلویز فیل لائک ڈوئنگ اینی سین.
تو وہ گلٹ جو آتی ہے نا آپ اس کو کور اپ کرنے کے اس کو کور اپ کرنے کے لیے جسٹیفیکیشنز آ جاتی ہیں کہ مے بی دیر از نو گاڈ اور نو ریلیجن. فیک ایکسکیوزز, کیونکہ آپ کا باڈی کا ڈیفینس میکینزم اس طرح آپریٹ کر رہا ہوتا ہے دیٹ یو بیکاز یو آر فیلنگ گلٹ اینڈ یو ہیو ٹو کور دیٹ گلٹ. سو ہاؤ یو ول کور دیٹ؟ build a new by doing this. Yes. So have you ever met some sort of these people jin ki ye wali sari reasons thi and they went to this faith crisis? I mean, your personal encounter with anyone? اس میں میرے پاس ہے کوئی ایک دو شاید قصے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ایک بار یہ ہوا کہ اللہ معاف کرے, ایک بندہ تھا, اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ یعنی لڑکی کے چکر میں پڑ گیا, اور جو لڑکی تھی نا وہ ایک انداز میں آپ کہہ سکتے نان مسلم تھی. رائٹ. ٹھیک ہے نا. تو اب وہ چاہتا تھا لڑکی کو, لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا, لیکن ہی کین ناٹ میرڈ بیکاز ہز پیرنٹس are saying how you can. So basically non muslim بھی تھی اور اہل کتاب میں سے بھی نہیں تھی. رائٹ. تو بڑا وہ مسئلہ تھا. تو پھر ان کے جو پیرنٹس ہیں انہوں نے بڑا وہ کیا. اب بچے نے ادھر سے لے کے کیا کر دیا, اب اس کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ دیکھو یعنی اگر ریلیجن نہ ہوتا تو I could have married. تو اب اس سے پھر ریلیجن پہ سوال اٹھا لیا. تو بہت ٹائم لگا, یہاں تک کہ اس کے جب جو شہوت اور ڈیزائرز تھوڑا سا ٹھنڈے ہوئے, دماغ تھوڑا, پھر وہ معاملہ چھوڑ دیا اس نے. تو یہ ایسا بھی ہوتا ہے لیکن ہر وقت نہیں ہے. اٹس ناٹ آلویز بٹ سم ٹائم اٹ ہیپنس کہ انسان. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں دیر آر 2 or 3 ٹائپس آف ایتھیسٹ. ون آف دیم از سائیکولوجیکل اینڈ یہ سن والا جو معاملہ ہے, ڈیزائرز والا. یعنی اس کے اپنے کچھ خود ڈیزائرز ہوتے ہیں, وہ نہیں کر پاتا. وہ چاہتا ہے یار میں کھلم کھلا شراب پیوں, کھلم کھلا زنا کروں, کھلم کھلا لڑکیوں کے ساتھ گھوموں, ہینگنگ آؤٹ کروں اور لیونگ اس میں گھوموں. ہاں, اب وہ پھر نہیں مل سکتا اس طرح دین میں رہ کے. اچھا, یہ بھی بات ڈسکس کر لیتے کہ فار اے نارمل مسلم اور فار اے پریکٹسنگ مسلم اس کو بھی تو فیتھ کرائسس ہو سکتا ہے نا کسی. نو ڈاؤٹ, نو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے. سو بیسیکلی ہیونگ دس سارٹ آف کرائسس اور جو ایک دماغ میں کچھ کوشچنز آتے ہیں, اٹس سم تھنگ نارمل. Question is normal, but how to deal the question is very important. It can be something that can lead you either way. Yeah, sometimes it can be a positive, it can be a negative. But the question is what is in your mind. You can deal with it in a negative way if you are a negative man and you have negative desires. And if you have a good, mashallah, positive way of thinking, you can make your Iman more powerful. By the questions, because there are some peoples who ماشاءاللہ جو ایک انداز میں آپ کہتے ہیں نا وراثتی مسلمان, ان کو انہیریٹنس میں ماشاءاللہ اسلام ملا ہے, لیکن انہوں نے اپنے دین کو مزید سمجھنے کے لیے سوالات ان کے ذہن میں, انہوں نے سوالات کے جوابات میں عمر گزاری, اور اب جو ان کا فیتھ کا لیول ہے نا اٹس مائنڈ بلوئنگ. اینڈ اسی طرح اگر آپ نیو مسلمس کے دیکھیں, نیو مسلمس کا جو ایمان ہے وہ کتنا وہ ہوتا ہے مضبوط, کہ ہم لوگ جو دیسی وراثتی مسلمان ہیں ہم بھی حیران ہیں جو پڑھے لکھے. ہم میں جو اب بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ بھی ڈیزیز جو آ رہی ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ایک ڈیزیز ہے دیٹ وی ہیو ٹو میکسیمائز آور پلیئرس, رائٹ, اور ورشپنگ دا پلیجرس, پلیئرس کی میکسیمائزیشن میں یا مٹیریلزم کے اوپر وی ہیو لیفٹ اور وی ہیو لاسٹ دس پرپز آف لائف, میننگ لیس لائف. اور اس کے اوپر وی ہیو ڈن اے سیپریٹ پوڈ کاسٹ آن نائلزم, ڈو چیک دیٹ آؤٹ in the coming days. لیکن what I want to understand was کہ اس فیتھ کو سیٹسفائی کرنے میں یا مائنڈ کو سیٹسفائی کرنے میں اور غیب کے اوپر ایمان لانے میں what's the difference. یعنی کہ it's true that you cannot always get the answer for your questions, right? And then you know that if something has a design it has to be a designer. لیکن what's the difference between believing in Allah, جس طرح جو لوگ غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں, اینجل اسٹف لائک دیٹ. So is it always that you have to find the answer for your questions in order to believe in Allah?
How would you sum that up? देखें, the question is that sometime you ask question and you are honest with yourself Yes. in regard asking the question, and if you get a reasonable answer you take it, Yes. and if you are not honest with yourself اور آپ اپنے آپ کے اوپر آپ honest نہیں ہیں تو آپ کو کوئی بھی جواب مل جائے نا آپ نہیں مانیں گے. ہاں. ٹھیک ہے نا. تو یہ مسئلہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں دیر از اے پرابلم دیٹ سم ٹائم وی لمٹ دا آنسر ان اے ویری پرٹیکولر ان اے اسمال تھنگ. مثلاً آئی وانٹ آنسر ان دا فریم آف سائنس. Yes. دس از پرابلمیٹک. یو آر لمٹنگ دا آنسر. یعنی وہ آپ کو اس فریم سے باہر جواب دے رہا ہے, لاجیکل ہے, لیکن نہیں, یو نیڈ اٹ ان دا سائنس, ان دا فریم آف سائنس. So this is problematic. اچھا, let's go to the most important part of this discussion. وہ یہ ہے کہ ایک مالدار بندہ اپنے مال کو بہت زیادہ ویلیو کرتا ہے. ایک بندہ جس کے اسٹاک ایکسچینج یا کرپٹو کرنسی وہ بار بار دیکھے گا کہ یار اوپر جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے. ایک بگاٹی کا اونر, ایک مرسیڈیز کا اونر, سیوک کا اونر اس کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کرے گا. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ بلیسنگ فار اس, just like the blessing of wealth, is the blessing of faith. اللہ. رائٹ. سو اگر ہم دنیاوی چیزوں کو اتنا زیادہ پروٹیکٹ کرتے ہیں, باڈی گارڈز رکھتے ہیں اور بینک میں اپنا کیش جمع کرواتے ہیں, انشورنسز کرواتے ہیں لوگ, جو نہیں بھی الاؤڈ وہ بھی چیزیں ساری کر لیتے ہیں, تو فیتھ اٹ سیلف کتنا زیادہ ویلیوبل ایسٹ ہے. اینڈ ہاؤ کین وی پروٹیکٹ آور فیتھ ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے مسلم؟ دیکھیں, فیتھ از لائف. یس. فیتھ از کوڈ آف لائف. ہاں. یعنی فیتھ از سیکرٹ آف لائف. یس. ٹھیک ہے نا. وداؤٹ دا فیتھ اے ہیومن بینگ کین ناٹ بی دیٹ مچ اسٹیبل اینڈ کین ناٹ بی دیٹ مچ پیسفل اینڈ مائنڈفل ان ہز یعنی لائف اینڈ سائیکولوجیکل ویل بینگ. اور وہ اس میں کنٹینٹمنٹ یا سیٹسفیکشن نہیں آتی, کیونکہ ہمیں روایت بھی ملتی ہے کہ جو بندہ راضی ہوا اللہ کو اپنا رب ماننے میں, اسلام کو اپنا دین ماننے میں, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا, ہاں, تو he shall taste the sweetness of faith. اللہ ذاق حلاوت الایمان. ہاں. اور پھر اس میں کچھ اسکالرز نے یہ بھی کہا ہے کہ sweetness, faith is also like a food, right? ٹھیک ہے, جو لغت میں ورڈ یوز ہوتا ہے. So it's something that also energizes you, or that gives you a lot of satisfaction, اور آپ وہ سوچ بھی نہیں سکتے. So how do we bring that sort of sweetness in our faith, یا کیا چیز کرنی چاہیے جس سے ہمارا faith پروڈکٹ ہو؟ دیکھیں, اس میں جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, یعنی اس سویٹنس کو حاصل کرنا اٹس ناٹ اے گیم, اٹس ناٹ اے پیس آف کیک. ٹھیک ہے نا. اٹس سم ہاؤ اٹس ناٹ امپاسبل, اٹس دیر از اے ڈیفیکلٹیز اینڈ یو ہیو ٹو فیس اٹ اینڈ یو ہیو ٹو ٹرائی ٹو اچیو دیٹ. بٹ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمیشہ ایک ہی لائن پہ نہیں رہ سکتا ایمان, وہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. لیکن اصل چیز ہوتی ہے مجاہدہ. مجاہدہ مین جہد, کوشش, مسلسل کوشش, سیلف ڈسپلن کے ساتھ ہارڈ ورک کرنا. ہاں, دیٹس اٹ اخی, دیٹس اٹ. اور اپنے نفس کو کنٹرول کرنا, دیٹس اٹ, دیٹس دا کی. اور اس میں یہ بھی ہے, دیکھیں یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ ایمان میں نا ہمارے ایک اہم چیز ہے, وہ ہے الرجاء والخوف. ایک تو اللہ کے غضب سے ڈرتے ہوئے اور اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے, یہ دونوں بیلنس کرتے ہوئے انسان اپنے ایمان کو لے کے چلتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ایک چیز کو دوسرے چیز پر غالب کر دے گا تو وہ منحرف ہو جائے گا, وہ ریل کی پٹری سے ہٹ جائے گا. اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ جو آپ نے کہا کہ اس کو وہ کیسے مینٹین کریں, تو آپ نے اس میں کئی چیزیں ہیں. اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرائض جو انجام دیے وہ اسی لیے ہیں. آئی تھنک پرائمریلی تو یہ ہے کہ وی ہیو ٹو سیک نالج. نو ڈاؤٹ, نو ڈاؤٹ. معرفت اللہ, یعنی جو سب سے بڑی جو سورس آف نالج جو ہے نا وہ اللہ کی معرفت ہے. اللہ کو جاننا, ہو از اللہ, واٹ از ہز ایٹریبیوٹس, واٹ از ہز بیوٹیفل نیمز, یہ سارا جاننا. اینڈ آئی تھنک لیٹس بی مور پریکٹیکل ٹورڈز دس, کیونکہ اینڈ پہ کوئی ڈیلیوریبل یا کال ٹو ایکشن تو ہونا چاہیے. ہاں, کال ٹو ایکشن یہ ہے, what is the way جس سے ہم اللہ کی معرفت حاصل کر سکیں. For someone who is just a normal Muslim living in Pakistan or India, how can someone, so for instance if I am just a normal person,
تو اب سیف اللہ بھائی ٹھیک ہے بہت بڑی بڑی باتیں ہوگی, لیکن ٹیل می کہ میں اللہ کو جانوں کیسے؟ ٹھیک ہے سٹنگ ان ہوم, کیا کروں؟ بیوٹیفل کوشچن. گھر سے نکلے, ہاں اسکردو بلتستان جائیں, ٹھیک, کشمیر جائیں, ادھر کے خوبصورت نظارے دیکھیں, نیچر کو دیکھیں, اللہ کی قسم, یعنی بعض قرآنی آیات سے بتا کہ آپ نیچر کو دیکھیں گے نا تو آپ کا ایمان بڑھے گا. سبحان اللہ. آپ دیکھو چیزوں کو کانٹمپلیٹ کریں. تدبر قرآن میں بھی بار بار آتا ہے نا کہ جیسا سورہ ملک میں آتا ہے کہ یہ انہوں نے آسمان کو نہیں دیکھا, کہ اگر کسی اور نے بنایا ہوتا تو اس میں کوئی شگاف دیکھتے, ٹھیک ہے, کوئی پیش دیکھتے جو کمپلیٹ نہ ہوتا. پھر اسی طرح جو برڈس فلائی کر رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے. بالکل, اس سے اللہ تعالیٰ کیا ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب, یعنی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, یعنی یہ جو میں نے ایک نظام بنایا ہوا ہے, ایک کون کا نظام بنا, اس کو دیکھ کے انسان جو اولی الالباب ہے, جو عقل مند ہے, جو تدبر, اس کے لیے اس میں بہت ساری کانٹمپلیٹ. تو پہلی چیز ہوگی کہ جب میں باہر جاؤں نیچر میں, آئی نیڈ ٹو کانٹمپلیٹ کہ جو بھی چیز کریٹ ہوئی ہے اٹ ول برنگ می بیک ٹو مائی کریٹر. اللہ سبحان اللہ, واللہ اللہ کی قسم. آپ اگر کبھی جائیں بلتستان یا کشمیر کی خوبصورت وادیوں میں, وادی نیلم میں جائیں یا اسکردو بلتستان میں جا کے دیکھیں کیا خوبصورتی ہے, آپ حیران ہیں. چلے ویسے ہی اگر کوئی اسکردو نہیں جا سکتا, کوئی کراچی کا رہنے والا ہے, نہیں کوئی مسئلہ نہیں, کراچی کا ہے تو وہ سمندر پہ جائے, بیچ پہ جائے, اللہ کی قسم سمندر پہ جائے, دیکھے اس سمندر کو غور و فکر سے دیکھیں, واللہ یو ول فیل دیٹ, بٹ یو ہے اللہ آپ کو عقل دے بس اس کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. دوسری جو بات ہے تدبر و تفکر اللہ کی قرآنی آیات میں. آپ قرآن پڑھ رہے ہو, صرف ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہم نے قرآن کو جسٹ بک آف برکہ, بک بس ایک ہم نے نا اس میں بھی میٹریلزم ڈال دیا ہے, یعنی گیو اینڈ ٹیک, جیسا اسپیلز ہوتے ہیں نا ہیری پوٹر میں کہ جناب اس اسپیل کا یا اس میجک کا یہ کیور ہے, مطلب اتنا وہ ہو گیا ہے. تو ہم نے اس کو اتنا مٹیریلائز کر دیے کہ مولانا صاحب یا مولوی صاحب یہ میرا یہ والا مسئلہ نہیں حل ہو رہا, تو بتایا میں کون سی آیت پڑھوں گا تو یہ والا مسئلہ, وظیفہ بتایا, وہ پھر مولوی صاحب بھی شروع ہو جاتے ہیں. بس ہم نے قرآن کو وظائف کے لیے رکھ لیا. اللہ معاف کرے. تو ہم نے قرآن کو, نو ڈاؤٹ قرآن میں ذکر بھی ہے, شفا بھی ہے, بعض وظائف بھی ہے, لیکن قرآن کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہدایت ہے, گائیڈنس. سو وی ہیو ٹو میک دس بک آف گائیڈنس. اور کیسے کریں گے؟ اب مجھے تو عربی آتی نہیں ہے یار, ہاں میں کیسے پڑھوں؟ انگلش آتی ہے ماشاء اللہ, انگلش میں قرآن نازل نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا. تو وٹ وی ہیو ٹو ڈو, وی ہیو ٹو ٹرائی. اگر ایک بندہ عربی سیکھ سکتا ہے, نور علی نور, ویری بیوٹیفل. اگر نہیں سیکھ سکتا, کم از کم یہ تو کر سکتا ہے کہ یار وہ ایک پیج روزانہ, ایک پیج کم از کم ایک پیج ود ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر پڑھ لے. اور کچھ ریکمینڈ بھی کریں, کچھ اچھی ٹرانسلیشن ہے اس میں بہت ساری ماشاء اللہ. اردو میں اگر آپ دیکھیں, اردو میں ماشاء اللہ یہ اردو میں یہ تفسیر القرآن ہے, مولانا تیسیر الرحمن, تیسیر القرآن کر کے مولانا عبد الرحمن کیلانی کی. اسی طرح تفسیر القرآن ہے مولانا عبدالسلام بن محمد کی. اسی طرح مولانا محمد جوناگڑھی کی ہے. اسی طرح تفسیر ابن کثیر ہے, اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے. اسی طرح تفسیر السعدی ہے. تو ماشاء اللہ مختلف تفاسیر موجود ہے. اور آج کل تو برو اٹس آن یور موبائل, اٹس آن یور موبائل. ایپ بھی بتا دیں, ایپ الحمدللہ ایپ اگر آپ دیکھیں اس میں ایک تو اردو میں نیا ایپ ہے بڑا خوبصورت, شاملہ اردو. اس میں ماشاء اللہ تقریباً 15-16 تفاسیر ہیں اور اسلامی کتب بھی ہیں, اینڈ کتب ستہ ہے اس میں. تو یہ ہو گیا, آپ نے قرآن کو ایز اے تدبر تفکر ایز اے گائیڈنس لینا ہے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. Wallahi, when you read Seerah and you do contemplate on it, because sometimes we take Seerah like just a data, Seerah or like a historical record. There is no feeling in that. So if we take the Seerah like code of life, we have to, اگر ہم اس کو ایز اپنے جو اینک ہے نا اس کو وہ بنا کے ہم لینز اس لینز سے دیکھیں, سیرہ کو لینز بنا کے قرآن کو پڑھو. کیا بات ہے, مزہ آ جائے گا واللہ, صحیح بات ہے. تو یہ اس سے کیا ہوگا, اس سے آپ ڈائریکٹلی یو آر کنیکٹڈ ٹو ہو,
connected to Allah and So Allah's basically messenger. what you're saying is کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہو سبب نزول کو دیکھ کے تو آپ کو ایک اسپیسیفک میننگ بھی پتہ چل جاتا ہے اور جنرل میننگ بھی پتہ چل جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ کا ایک ویژن بننا شروع ہو جاتا ہے, یا آپ کو جو فلاسفی آف اسلام ہے وہ صحیح سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. بالکل بالکل. اسی طرح اگر آپ کو اور مثلا میں بتاؤں کہ آپ اللہ کی معرفت کیسے حاصل کریں, تو اللہ کے جو صفات ہیں, اللہ کے جو خوبصورت نام ہے, اسماء الحسنہ, لوگوں نے وہ حدیث تو سنی ہوئی ہے کہ جس نے یاد کر لی, لیکن وہ یاد میں صرف یاد والی بات نہیں ہے. من حفظہ, ہمیں علماء نے یہ لکھا کہ من حفظہا وفقیہہا وفہمہا وعمل بمقتضاہا, یعنی جس نے اس کو یاد کیا, اس کو سمجھا اور اس پر عمل کیا اس کے مطابق. تو اللہ کے جو خوبصورت نام ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس کو غور و فکر کریں. اللہ کی جو صفات ہے اس کو ہم بس ایک اپنا عقیدے والا پھڈا نہ بنائیں, اس کو ایک ایمانی مسئلہ بنائیں. یہ بہت ضروری ہے. سو اللہ کے ایٹریبیوٹ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے فار یو ٹو انڈرسٹینڈ دا ریئلٹی آف لائف. نو ڈاؤٹ, نو ڈاؤٹ. کہ اللہ سبحانہ و جسٹ تعالیٰ, امیجن اف یو نو دیٹ اللہ, ون آف دا اللہز نیم از العادل, عدل کرنے والا. اللہ کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. بالکل. لیس بظلام للعبید, اور حدیث قدسی میں ہے انی حرمت الظلم علی نفسی. بالکل. تو دیکھیں نا, آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ میرا رب کبھی میرے اوپر ظلم نہیں کرتا. بالکل سکون ہے اخی, بیکاز یو نو دیٹ مائی اللہ, ٹھیک ہے نا. اسی طرح اللہ الحاکم, اللہ حکم, فیصلہ کرنے والا ہے. قیامت کے دن سب کلیئر ہو جائے گا. یو ول بی ویری سکون بیکاز یو نو یا اخی دیر از اللہ, ہی ول ڈو دیٹ. تو یہ ساری آپ کو الرحیم, الغفور, پھر اگر الجبار, تو یہ سارا آپ کے اندر ایک میننگ, ایک آپ کے ہر لمحہ بلمحہ اللہ کے میننگ سے اپنی زندگی میں میننگ کو بھرپور کر دینا. بالکل, یہ اصل چیز ہے. آئی تھنک شیخ اس میں لگتی ہے جدوجہد, بہت جدوجہد. جو بہت زیادہ ایک ریلیونٹ مجھے پورشن لگتا ہے قرآن کا, وہ جو سٹوری ہے وہ اصحاب الکہف والوں کی ہے. اور دیکھیں ان کی ایک انٹینٹ تھی ٹو اے پوائنٹ کہ ایڈورڈ گبن نے اپنی دا رائز اینڈ فال آف رومن امپائر میں بھی ان کا ذکر کیا ہے, دا اسٹوری آف 7 سلیپرس, رائٹ. سو دوز ور دوز پیپل جنہیں پتا تھا کہ ہم نے اللہ کی عبادت تو کرنی ہے, آلدو ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں تھا اس ٹائم کہ کس طرح عبادت کرنی ہے, کس طرح اپنے آپ کو پرزرو کرنا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی اتنی مدد کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو معجزہ کیا, اٹ ہیز اے لاٹ آف لیسنس فار اس ٹو لرن کہ جناب کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں پروٹیکشن دی, اور کس طرح وہ ان کی باڈی روٹیٹ کرتی رہی, اور کس طرح اٹس اے کیس اسٹڈی ان اے میریکل فار ان آف اٹ سیلف. اور پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی ہم اسٹوریز سنتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک امت کہا, اور کچھ علماء تو اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ان پہ جتنی بھی آزمائشیں آئیں وہ اتنی آزمائشیں تھیں جو ایک امت پر آتی ہیں. دس واز دا ریزن. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا بھی ایک آپ فیتھ دیکھیں, ایک جذبہ دیکھیں کہ جب وہ آگ کے اندر گرنے لگے تھے, سو ہی وڈ, انہوں نے کہا کہ میں اللہ حسبی اللہ و نعم الوکیل, رائٹ. تو اگر ہمارا اس طرح کا جذبہ ہو جائے فیتھ کا, یا ہمارے دل میں وہ درد ہو, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں گمراہ رہنے دے. کیا بات ہے اخی, واللہ صحیح بات ہے اخی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو آپ نے بھی ذکر کیا نا, یعنی قصص القرآن, یعنی خاص کر قصص الانبیاء, اس میں بہت سارے ہمارے لیسنز ہیں. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ ہر وقت ایک مجاہدہ, ایک کوشش, ایک جد و جہد میں لگے رہیں گے, اپنے ایمان کے متعلق فکر مند رہیں گے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھے راہ پہ رکھے گا. لیکن جس دن آپ کو یہ گھمنڈ اور یہ سکون ہو جائے کہ خلاص now I have hidayah, I have the guidance in my right hand, yes, and the guidance is like a piece of cake, no, then will be the problem. پھر آپ کی ہلاکت کی ابتدا ہوتی ہے. شیخ اس کے بارے میں تو آپ نے جس طرح لیکچر بھی کیا نا دلوں کے اوپر کہ ڈفرینٹ طرح کے دل ہیں, بالکل, تو اسکالرز نے کچھ یہ بھی کہا ہے کہ کچھ لوگوں کے دل یوٹینسلس کی طرح ہوتے ہیں جو وہ صحیح رکھ دیتے ہیں اور گائیڈنس ان میں آتی ہے اور وہ فالو ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کے دل کیا ہوتے ہیں کہ وہ الٹے یوٹینسلس کی طرح ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جناب جب گائیڈنس آتی ہے تو وہ کسی بھی طرح سے انہیں فائدہ نہیں پہنچاتے. آئی تھنک لیٹس اینڈ دس ڈسکشن. جو آپ دلوں کے حال بتاتے ہیں نا لوگوں کو, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بتایا, بالکل,
So let us give people the choice کہ آپ وہ کس طرح کا دل چاہتے ہیں اپنا. اللہ اکبر. یہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہوں پر ایک تو دل ایک ایسا دل ہے جو من القاسیۃ قلوبہم جو بہت سخت ہے, اور وہ کیسا ہے یعنی اشد من الحجارہ پتھر دل, کوئی فرق نہیں پڑتا جتنے بھی اس کے اوپر ایمان کے قطرات گرے اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو ہم. ایک دل اس طرح ہو گیا. اور اسی طرح ایک اور دل ہے القلوب السلیمہ جو القلب جس کے بارے میں الا من اتی اللہ بقلب سلیم, یہ کون سا قلب سلیم ہے؟ اس کے بارے میں بعض احادیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کے بارے میں کہا کہ یہ بندہ جنت میں داخل ہوگا. تو حضرت ابن عباس ہیں میرے خیال میں, یہ ابن مسعود اللہ عالم, ان دونوں میں سے ایک صحابی یعنی صغار الصابح صحابہ میں سے, انہوں نے دیکھا کہ یار یہ بندہ کوئی اتنا خاص کیا ہے یہ بندہ, تو انہوں نے ان کی صحبت اختیار کی. تقریباً جو بعض روایت میں کہ 1 دن یا 3 دن ساتھ رہے, اور انہوں نے کہا اس بندے کو یار میں نے کوئی آپ کے کوئی ایکسٹراڈنری کوئی عبادت نہیں دیکھی کہ اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی بشارت دے دی. اس نے بولا میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ میں سونے سے پہلے نا اپنے دل کو صاف کر لیتا ہوں, یعنی جس کے اوپر میں نے یا کسی نے میرے پر ظلم کیا میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. تو پھر یہ قلب سلیم یہ ہو گیا. اور اسی طرح ایک قلب ہے جو ایک کشمکش میں رہتا ہے. مثلا بعض روایت میں ہے جو 90% عوام کا ہوتا ہے, ہاں مطلب کبھی اس طرف کبھی اس طرف, ٹھیک ہے نا. اب اس کو ہم نہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خالص منافقت ہے یا خالص پکا کٹر مومن ہے, وہ یہ لے مین کی ہے. لے مین وہ کبھی یعنی جیسے میں نے کہا شروع میں کہ اس کا ایمان ڈگمگاتا رہتا ہے, لیکن اس میں جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے کہ وہ کس کی صحبت میں ہے. کیونکہ اگر آپ کو پتہ ہو اصحاب کہف کے ساتھ جو کتا تھا اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے, بالکل, کیونکہ وہ اس کی صحبت میں تھے. تو اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے نا انسان, چاہے وہ نالائق بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کو لائق بنا دیتا ہے. تو اس لیے انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ جتنا ہو سکے اللہ والوں کے ساتھ, ان دوستوں کے ساتھ, ان کمپنی میں رہے جو اس کو اللہ کے قریب لے جائے. اور جو کمپنی اس کو اللہ کے قریب نہیں بلکہ دور کرتی ہے, وہ کمپنی آپ کے لیے خسارہ ہے, خسارے کا سودا ہے, ان سے دور رہنا چاہیے. اسی لیے بعض سلف کہا کرتے تھے کہ جو بیکار اخوان ہے, جو جن کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان ہے, ان سے آپ نے that is not productive, you have to leave and them, not meaningful. Yes, like we say, don't sit with the negative guys. Yes. These are the negative guys. They are destroying your faith, they are destroying your future, they are destroying your hereafter, they are destroying your mentality, they are destroying almost everything. And it could be not human guys, but it could be some documentaries from Netflix, devices also, anything. And it could be human, it could be not human, anything else. It could be AI, it could be bots. Yes, these days, yes, Allah alam, I heard that there is a AI wife, Allah maaf kare. Yeah, recently I also saw a clip in Tokyo, I think. نہیں, a guy was promoting this کہ یہ میری AI girlfriend ہے, right? It's a but halal girlfriend. We did a AI podcast. A brother asked me if اگر کوئی اپنی یعنی اللہ معاف کرے AI کو وائف بنا لے تو اس کا شرعی کیا حکم ہے. یعنی یہ اللہ معاف کرے, یہ فیوچر کے سوالات ہیں, اللہ محفوظ رکھے, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. جزاک اللہ خیر. I think we would end up over here. جزاک اللہ خیر. Keep watching this. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.